بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ پاکستان میں اس وقت ایک بہت ہی اہم موضوع پر ڈسکشن کیا جا رہا ہے اور وہ ہے ہیومن ملک بینک کا۔ بلا شک اس کی ضرورت پڑتی ہے بہت سارے ان بچوں کو جو پری میچور پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ کسی قسم کا فارمولہ ملک ہضم نہیں کر پاتے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جن کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اور ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس قسم کا کوئی بینک ہو کہ جہاں سے ان کو فری یا کم قیمت میں مل سکے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ایک اچھا کام ہو اور پاکستان میں وہ نگیٹو بن جائے، یا یہ کہ کام اچھا ہو اور اس کو اچھی طریقے سے نہ چلایا جائے۔ اب مثال کے طور پر جو خواتین اس میں ملک دیں گی ان کا پورا چیک اپ ہونا چاہیے، ان میں کسی قسم کا کوئی خطرناک قسم کا وائرس نہ ہو، بیماریاں نہ ہوں، خصوصاً HIV یا ہیپیٹائٹس وغیرہ، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ خرچہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دو موضوع کہ اس قسم کا بینک پاکستان میں صحیح چل پائے گا یا نہیں چل پائے گا، اور اس کے بعد جب یہ دودھ جمع ہوگا تو اس کو صحیح طریقے سے پیسچرائز کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس کو صحیح طرح سے پریزرو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس کی ڈسٹریبیوشن صحیح طریقے سے ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو اصل موضوع ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ علماء اہل سنت کی جانب سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اب ایک جانب یہ بھی ذہن میں رہے کہ بہت ساری نئی ایجادات کے بعد عموماً جاہل قسم کے ملاؤں نے ایک ریئیکشن دکھایا اور بعد میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، مثال کے طور پر کیمرہ ہو یا لاؤڈ اسپیکر ہو یا اور بہت ساری چیزیں ہوں۔ تو یہاں پر جو اعتراض کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بچے دودھ پئیں گے تو محرم اور نامحرم کی تمیز نہیں ہو پائے گی، اور جو پرابلم پیش آئے گا وہ یہ کہ یہ مائیں ان کی محرم ہوں گی اور ان کے بچے بھی ان کے محرم ہوں گے، اور جو شادیاں ہوں گی وہ غلط ہوں۔ تو یہاں پر دیکھنا یہ چاہیے کہ اسلام میں ایک حکم ہے رضاعت کا، یعنی دودھ پلانے کا۔ ایک دودھ پلانے کا سلسلہ وہ ہے کہ جو ماں پلاتی ہے، یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے کہ ماں کے علاوہ کوئی اور دودھ پلائے۔ تو کیا صرف ایک دفعہ دودھ پلانے سے یا بغیر کسی شرط کے مطلقاً دودھ پینے سے یہ بچہ محرم بن جائے گا اور اس خاتون کے جو بچے ہیں ان سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی؟ کیا ایسا ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے، کچھ شرائط ہیں۔ اب حقائق کو واضح کرنا ہے اور برادران اہل سنت کو بیدار کرنا ہے کہ یہ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اور ایک دفعہ بھی کوئی پی لے گا یا مکس ملک پی لے گا 100 ماؤں کا دودھ تو ان 100 کا محرم ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس وقت جو نظریات برادران اہل سنت میں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کردہ اور ان کے تعلیم کردہ یا اہل بیت علیہم السلام سے نقل شدہ نہیں ہیں۔ خصوصاً فقہ میں جو نظریات چل رہے ہیں وہ ان 4 لوگوں کے چل رہے ہیں کہ جن کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، اور پاکستان میں خصوصاً شیخ ابو حنیفہ کے نظریات چل رہے ہیں۔ تو برادران اہل سنت کو چاہیے کہ اس بارے میں روایات کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اس وقت ہم اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں بیان کریں گے، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احادیث نقل ہوئیں اس میں کیا شرائط ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین میں رد و بدل بھی کیا گیا۔ کس طرح کا رد و بدل کیا گیا تو خصوصاً اس وقت ہم ڈسکس کریں گے اسی رضاعت یعنی دودھ پلانے کے مسائل سے ریلیٹڈ۔ اب پاکستان میں شیخ ابو حنیفہ کو مانا جاتا ہے، آپ کو کچھ ان کے عجیب و غریب فتوے دکھا دیں تاکہ لوگ بیدار ہوں، اور بیدار ہونے کے بعد خود تحقیق کریں اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کی جانب آئیں۔ شیخ ابو حنیفہ کے عجیب و غریب فتووں میں سے جو ایک فتویٰ ہے وہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں، وہ ہے فتاوی قاضی خان میں، جلد نمبر ہے 3 اور صفحہ نمبر ہے 381 اور 82۔ جو 381 کے آخر پیراگراف کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے ریڈ سے، تو یہاں پر موضوع یہ ہے كذلك لو تزوج بذات الرحم محرم نحو البنت والأخت والأم والخالة وجامعها لا حد عليه في قول ابی، کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی خونی رشتہ دار محرم سے جیسے کہ بیٹی یا بہن یا ماں یا پھوپھی یا خالہ سے شادی کرتا ہے اور پھر ان سے انٹرکورس بھی کرے، تو ابو حنیفہ کے نزدیک اس میں کوئی کسی قسم کی سزا نہیں ہے، یعنی عام زنا میں سزا ہے لیکن یہاں پر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ابو حنیفہ کا خاص مزاج ہے، ایک قیاس کرنے والا۔ اب اس موضوع کا کوئی تعلق نہ قرآن سے نہ اہل بیت سے ہے، سیدھے سیدھے یہ زنا ہے، لیکن ابو حنیفہ نے اس میں کیا سوچا
کہ کیونکہ نکاح کر لیا ہے تو اب اس کو زنا نہ مانا جائے۔ وَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ، اگرچہ یہ شخص کہے کہ مجھے معلوم تھا کہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا اور اس کے بعد انٹر کورس کرنا، یا بہن کے ساتھ نکاح کرنا اور انٹر کورس کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے ابو حنیفہ کا جو قیاس ہے وہ یہاں پر آپ دیکھیں، اور اسی موضوع کو آپ کے سامنے ہم لنک بھی دے دیں گے یا دکھا دیں گے۔ الیاس گھمن نے اس موضوع کو خود ڈسکس کیا ہے۔ لو استاجر امرأة لیزنی بها فزنا بها لا يحد فی قول ابی حنیفہ، اگر کوئی شخص کسی عورت کو زنا کرنے کے لیے کرائے پہ لیتا ہے اور پھر اس سے زنا کرتا ہے تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ اب یہ کیوں قیاس کیا ابو حنیفہ نے کہ یہ جو پیسے دیے ہیں اس میں ایک شباہت ہے مہر کی۔ یہاں ہم توجہ دلائیں برادران اہل سنت کی کہ جو ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں کہ جو دودھ کے مسائل ہیں یہ بھی اسی مفتی کے ذریعے سے، اسی شخص کے ذریعے سے بیان ہو رہے ہیں کہ جن کا نام ہے شیخ ابو حنیفہ، اور ان کے دیگر نظریات کو بھی جانیں تاکہ آپ کو بعد میں کبھی شرمندگی نہ ہو کہ آپ ایسے شخص کے پیروکار تھے۔ یہی والا موضوع کتاب المبسوط میں سرخسی نے بیان کیا ہے، اور جلد نمبر ہے 9 اور صفحہ نمبر ہے 58 کہ اگر کوئی شخص کرائے پہ لیتا ہے کسی عورت کو زنا کرنے کے لیے تو اس پہ سزا نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے کتاب المبسوط سرخسی کی، اور یہاں پر صفحہ نمبر 139 اور 40 میں یہ موضوع ہے کہ یہ مشہور صحیح بخاری کے مؤلف محمد بن اسماعیل بخاری، ان موصوف کا فتویٰ یہ تھا کہ جو یہاں پر بیان ہوا، کتاب آپ کے سامنے ہے، اگر 2 بچے کسی ایک بکری یا گائے کا دودھ پی لیں تو وہ بھی رضائی بہن بھائی بن جائیں گے۔ اسی بنیاد پر جو ایک بڑے عالم تھے اہل سنت کے بخارا میں، شیخ ابی حفظ، انہوں نے اس اسماعیل بخاری کو، یعنی بخاری لکھنے والے اس شخص کو، بخارا سے نکال دیا تھا۔ لوگ بھی جمع ہو گئے اور کہا تھا کہ تم فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہو۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ وہ ایک جعلی قسم کا مولوی بعد میں ایک محدث بن گیا۔ اسی طرح سے آپ کے سامنے کتاب المبسوط سرخسی کی، اور جلد نمبر ہے 30 اور صفحہ نمبر ہے 297، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے۔ وَكَانَ محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب التاریخ یقول تثبت الحرمہ وهذه المسئلہ كانت سبب اخراجہ من بخارا، یہ مسئلہ سبب بنا کہ اس شخص کو بخارا سے نکال دیا گیا۔ اب ایک ناکام قسم کا مولوی فتوے دینے میں یہ ان کی اہلیت، اور بعد میں بن گئے یہ محدث۔ کتنا جھوٹ کہا، کتنا سچ کہا، یہ سب لوگ دنیا جانتے ہیں۔ یہی وہ افراد ہیں کہ جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکیچر بن رہے ہیں دنیا۔ یہی والا موضوع ہے جامع رموز الروایا میں، فی شرح مختصر وقایا میں، اور جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 428۔ اب یہی والا موضوع ہے جواہر المزیہ فی طبقات الحنفیہ میں، اور صفحہ نمبر ہے 166۔ احمد بن حفص نے کیونکہ نکالا تھا بخارا سے صاحب صحیح بخاری کو، یعنی صحیح بخاری لکھنے والے کو، تو وہاں پر یہی والا موضوع ہے کہ ان کو کیوں نکالا تھا۔ تو آخری چند لائنوں میں حتی سئل عن صبیین شرب من لبن شاۃ و بقرۃ فافتى بثبوت الحرمۃ، کسی نے سوال کیا سو کالڈ امام بخاری سے کہ اگر 2 بچے دودھ پی لیں کسی ایک بکری کا یا گائے کا، تو اس شخص نے فتویٰ دیا کہ جی ہاں یہ بچے آپس میں محرم بن جائیں گے۔ اجتمع الناس واخرجوه، لوگ جمع ہوئے اور پھر ان کو نکال دیا۔ اب یہاں پر عوام اہل سنت کو چاہیے، پڑھے لکھے لوگوں کو چاہیے کہ پوچھیں کہ بھائی آج آپ یہ فتوے دے رہے ہیں، کل آپ کا بڑا اس سے زیادہ خطرناک فتوے دے چکا ہے، اور اگر بات یہ ہے کہ اس ہیومن ملک بینک کی وجہ سے لوگوں کے نسب خراب ہو جائیں گے، شادیاں حرام ہو جائیں گی، تو ایک محلے کے لوگوں کی تو شادیاں ویسی خراب ہو چکی ہیں بقول شیخ بخاری کے، سو کالڈ امام بخاری کے، کیونکہ اگر 2 بچے دودھ پی لیں ایک بکری یا گائے کا تو بخاری کے نزدیک وہ دونوں بھی محرم بن جاتے ہیں۔ تو اگر ساری قوم میں آپ کے نکاح پہلے ہی غلط ہو چکے ہیں تو پھر اور صحیح۔ اب یہ جو انحراف ہے یہ کوئی انہی لوگوں سے شروع نہیں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں ایک موضوع ہے، اور یہ تمام برادران اہل سنت کو علم ہونا چاہیے کہ جو شیعوں کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا قرآن بکری کھا گئی، تو اصل میں حضرت عائشہ نے ایک کام شروع کیا تھا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بناتی تھیں۔ کیوں بناتی تھیں؟ کہ وہ ان کے سامنے آئیں اور بغیر پردے کے ان کو دیکھ۔ تو آپ کے سامنے سنن
ابو داؤد ہے، اور یہاں پر بہت واضح لکھا ہے، سو حضرت عائشہ اس واقعے کی بنا پر اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں سے کہا کرتی تھیں کہ فلان کو 5 رضے یعنی 5 بار دودھ پلا دو، جس کے بارے میں حضرت عائشہ کی خواہش ہوتی کہ وہ ان کو دیکھ سکے اور ان کے سامنے آ سکے، خواہ وہ بڑی عمر کا بھی ہوتا۔ چنانچہ وہ اس کے بعد ان کے سامنے آ جایا کرتا تھا اور یہ اس سے پردہ نہ کرتی۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب عائشہ کو جب یہ اچھا لگا کہ ایک مرد سامنے آ کے بیٹھے اور اس کو مجھے پردے کی ضرورت نہ ہو، تو انہوں نے یہ بدعت شروع۔ تو رضاعت کا موضوع برادران اہل سنت میں ایک نیا نہیں ہے، یہ حضرت عائشہ کے زمانے سے اس کا کھیل بن رہا ہے۔ اب جب لوگوں نے سوال کیا کہ یہ بات آپ نے کہاں سے کہی، آپ کے سامنے سنن ماجہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 543 اور جلد نمبر ہے 2، اور یہاں پر روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رجم اور رضاعت کی آیت قرآن میں نازل ہوئی تھی، وہ ایک کاغذ میں میرے بستر کے نیچے رکھی تھی۔ جب حضور کی وفات ہوئی اور ہم اس میں مشغول ہوئے تو گھر میں ایک بکری گھس آئی اور اس نے اسے کھا لیا تحت سریری، تو یہ بستر کے ان کے نیچے تھی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت قرآن میں تھی اور بکری کھا گئی، لیکن علماء اہل سنت نے یہ جرم ڈال دیا شیعوں پہ اور لاکھوں کی تعداد میں شیعوں کو قتل کر دیا کہ ان کا قرآن بکری کھا گئی، اور شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، جبکہ یہ موضوع سنن ابن ماجہ میں جناب عائشہ سے نقل ہوا۔ تو یہ ایسے موضوعات ہیں کہ جن کے بارے میں اہل سنت کو علم ہونا چاہیے کہ تاریخ میں مختلف جگہ مختلف موضوعات سے کھیلا گیا اور دین کو بدلا گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ تو یہاں تک بات واضح ہوئی کہ اسلام کو بالکل کھیل بنایا ہوا تھا بہت سارے لوگوں نے، کہ جس میں اسماعیل بخاری کا آپ کو فتویٰ واضح بتایا کہ کس طرح ایک فتویٰ دیا کہ جس کا کوئی دار و مدار قرآن یا حدیث پہ نہیں ہے کہ بکری اور گائے کا دودھ پی کے بھی جو ہے لوگ بہن بھائی بن سکتے ہیں۔ تو اب کیا شرائط ہیں یہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بات کو کلیئر کر دیں کہ تعلیمات قرآن و اہل بیت یعنی مذہب حق اہل بیت شیعہ کے حساب سے اس قسم کے بینکوں سے دودھ لیا جا سکتا ہے، اور یہ بڑا اچھا کام ہے اگر اس میں شرائط پوری ہوں صحت کے اعتبار سے، کیونکہ صرف دودھ پینے سے محرم نہیں بنتے بلکہ دودھ پینے کی بھی کچھ شرائط ہیں، جن میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ دودھ بچے کی ولادت کے ذریعے سے ہو، لہٰذا اگر کسی کنواری لڑکی کا دودھ ہے تو اس سے وہ نہ ماں مانی جائے گی اور نہ اس کے بچے اس بچے کے بہن بھائی تصور ہوں گے، یا بالفاظ دیگر کہ جو رضاعت والے رشتے ہیں وہ قائم نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے شرط ہے کہ یہ دودھ کسی عورت کا ہو یعنی مرد کا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی ہارمونل چینجز کی وجہ سے کسی مرد میں جو ہے وہ دودھ آ جائے، دنیا بھر میں ایسا بعض دفعہ ہوا ہے، تو اس سے بھی کوئی محرم نہیں بنے گا۔ پھر یہ کہ تیسری شرط یہ ہے کہ جس عورت کا دودھ پیا جائے وہ زندہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک سفر میں ایک بچہ پیاس سے بھوک سے بڑا تڑپ رہا ہو، اسی دوران کوئی خاتون بھی جو ہے وہ مر گئی ہو اور اس کے دودھ نکل رہا ہو فرض کر لیں، تو کیا اس کے ذریعے سے محرم ہوگا؟ تو نہیں، عورت کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ جو دودھ پلانے والی خاتون ہے، اس کے جو دودھ اترا ہے بچے کی ولادت کے بعد، تو یہ ولادت حلال طریقے سے ہو، یعنی یہ زنا کا نتیجہ نہ ہو۔ پانچویں اور اہم ترین شرط کہ جس کی وجہ سے بعض دفعہ اس ہیومن ملک بینک پر اعتراض ہو رہا ہے اور وہ اعتراض ختم ہو جائے گا، اور وہ روایات اہل سنت میں بھی اس کا ذکر ہے کہ منہ لگا کے دودھ پیا جائے، لہٰذا اگر منہ میں ڈال دیا جائے کسی بوٹل وغیرہ کے ذریعے سے تو اس سے محرمیت کا رشتہ نہیں قائم ہوگا، چاہے وہ کتنا بھی دودھ پی لے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ یہ دودھ خالص ہو۔ اب اگر کوئی خاتون کسی بچے کو اپنے سینے سے لگائے، چند قطرے دودھ نکل رہا ہو، پھر کسی اور چیز کے ذریعے سے کوئی دوسرا دودھ شامل کرے، فرض کریں ساتھ میں ایک باریک سی انیپل یا پائپ ہو، اس کے ذریعے سے پانی بھی اس کو دیتی رہے، فرض کر لیتے ہیں کہ بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے اور جو خاتون دودھ پلانے والی ہے اس کے خود دودھ نہیں ہے، سوائے یہ کہ چند قطرے دودھ نکل آتا ہے، تو وہ اپنا پستان بچے کے منہ میں ڈال دیتی ہے اور بچہ بہل جاتا ہے، لیکن اس کی بھوک ختم نہیں ہو رہی، اور اس بھوک کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے چند قطرے دودھ کے ساتھ کوئی اور چیز شامل کر دے تو اس سے بھی محرمیت کا رشتہ قائم نہیں ہو۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ یہ ایک شوہر کا، مثال کے طور پر ایک خاتون کے بچے کی ولادت ہوئی اور دودھ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور شوہر نے بعد میں طلاق دے دی، اور اب یہ دودھ کا سلسلہ چل رہا ہے یہاں تک کہ اس نے دوسری شادی کی اور پھر اس کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا۔ اب یہ جو دوسرا دودھ ہے
یہ مانا جائے گا دوسرے شوہر. تو اب اگر کسی بچے نے دودھ پیا ہو اس خاتون کا، فرض کر لیں 5 دفعہ پیا ہو وہ دودھ کہ جو پہلے شوہر کے بچے کی ولادت کی وجہ سے ہوا، اور 10 دفعہ دودھ پیا دوسرے شوہر کے بچے کی ولادت کے بعد، تو یہ چیز بھی محرمیت کا سبب نہیں بنے گی. 8ویں شرط یہ ہے کہ بچہ بیماری کی وجہ سے الٹی نہ کرتے. اب مثال کے طور پر بچہ دودھ پیتا ہے بعد میں الٹی کر دیتا ہے، تو اس سے بھی بچہ محرم نہیں بنے گا. 9ویں شرط یہ ہے کہ بچے کو اتنا دودھ پلایا جائے کہ یہ کہا جائے کہ اس کی ہڈیاں اور گوشت محکم ہوا ہے اس دودھ کے ذریعے سے، یا یہ کہ پورے ایک دن اور رات پلایا جائے اور اس دوران بچہ کوئی اور چیز نہ کھائے اور کسی اور کا دودھ بھی نہ پیے. اگر مختصر سا مثال کے طور پہ ایک تھوڑا سا بسکٹ کا پیس لے لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایک بچہ اس دوران پورا ایک بیبی فوڈ لیتا ہے اور تو اس طرح سے بھی محرمیت کا یہ سبب نہیں ہوگا. اور یا یہ کہ 15 دفعہ دودھ پلایا جائے. اور 10ویں شرط یہ ہے کہ بچہ 2 سال سے کم ہو، اور 2 سال بھی کون سے؟ قمری سال. بس اگر بچے نے دودھ پیا اور وہ 2 سال سے زیادہ عمر کا تھا تو کتنے بھی دن دودھ پی لے تو اس سے وہ محرم نہیں بنے گا. تو یہاں پر ہم تمام مسلمانوں کو اس جانب دعوت دیتے ہیں کہ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی جانب توجہ دیں. خصوصاً اس مسئلے میں بعض افراد اٹھیں اور کوشش کریں کہ جو روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئیں کتب اہل سنت میں ان کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ ابو حنیفہ یا باقی دیگر لوگوں نے جو اپنی رائے دی ہے اس میں کتنا فرق. البتہ مومنین کے لیے اس بات کو ہم واضح کریں کہ اگر اس دودھ میں کہ جو ہیومن ملک بینک میں ہے کسی قسم کا خطرہ نہ ہو اور وہ بچے کی جان کے لیے مشکل نہ ہو تو اس دودھ کو لے سکتے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی محرمیت کا اور یہ جو حرام شادیوں کا مسئلہ ہے وہ پیش نہیں آئے گا. اب ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ کافی تعداد میں علماء دیوبند تقی عثمانی صاحب نے جو بہت ساری جگہ سود کو حلال قرار دیا ہے اس کے بھی مخالف ہیں. تو ہم اپنی رائے بیان نہیں کر رہے کہ تقی عثمانی صاحب نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، لیکن یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو مولوی ملاؤں کو اس میں آپ کوئی بالآخر حصہ دیں. اب اگر آپ پہلے ہی تقی عثمانی صاحب یا کسی بڑے مولوی کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے اور ان کو وہاں پر فوائد محسوس ہوتے، جیسا کہ بعض بینکوں کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں، اور بلا شک یہ جو اسلامی بینکاری ذریعے سے جو پیسہ لیا جا رہا ہے وہ کیپٹلزم کے مارک اپ سے کہیں زیادہ لیا جا رہا ہے، لیکن لوگ بیوقوف بن رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے فتویٰ دے دیا. تو اب اگر کوئی اس قسم کا کام کرنا چاہے، کسی بھی حرام کو حلال کرنا ہو یا حلال کو ہی حلال رہنے دیا جائے اس کو چلانا ہو، تو کوشش کریں کسی مولوی ملا کو اس قسم کے شامل کریں تو پھر یہ پرابلم نہ. یہ بات ہم ازراہ مذاق کہہ رہے ہیں لیکن کافی حد تک اس میں حقیقت بھی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.